کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہی تھا نا، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، انہوں نے پھانسی بھی نہیں دی عیسیٰ علیہ السلام کو. وَلَٰكِن، لیکن، شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ مشتبہ ہو گیا ان کے اوپر. آگے اللہ نے کیا ذکر کیا کہ وہ صرف شک اور گمان کے پیچھے چل پڑے. ایک شک ہے ان کو، اسی کے پیچھے چل پڑے. یہ ہے قرآن پاک کی آیت. اس پہ تفاسیر ساری دیکھ لی آپ نے، اوکے ہو گیا. کس نے کیا نقطہ بیان کیا مثلا اس جگہ پر؟ یہ اس شبیہ سے کیا مراد لیا ہے؟ کئیوں نے یہ لکھا. ان میں کون کون داخل ہیں؟ کہ جیسے اسرار احمد صاحب، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کی تفسیر میں انہوں نے بھی ذکر کیا یا شبیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ جو کہانی آپ نے سنی ہوگی ایک، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا گیا تھا آسمان پر، لیکن ہوا یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شکل دے دی گئی تھی ایک بندے کو. اب یہودیوں کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام تھے بظاہر، انہوں نے ان کو مارا. اب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ تم نے ایک مشابہ بندے کو مارا ہے، اصل بندہ تو ہم لے گئے تھے، ہم شکل کو آپ نے مار دیا. ٹھیک ہے، یہ تفسیر میں ڈاکٹر اسرار احمد صاحب بھی چلے گئے اس جانب. ٹھیک ہے، اوکے ہو گیا. اس کے علاوہ مودودی صاحب نے یہ کہا، کیا بات کر رہے ہیں، کیا پڑھ گیا ہے مودودی صاحب نے کب ذکر کر دیا؟ ساری مودودی صاحب نے تو ذکر کیا کہ یہاں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، معاملہ مشتبہ ہوا ہے، بس کسی پر ہم شکل بنا دیا گیا. یہ قول مودودی صاحب نے ذکر نہیں کیا. یہ خاصیت ہے مولانا مودودی صاحب کی، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا، جو اصول تفسیر لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو پڑھایا تھا کہ ایک منطوق ہوگا، ایک مفہوم ہوگا. جس چیز کے اوپر نص نہیں کی قرآن پاک نے، وہاں قطعی ابحاث تو ہو ہی نہیں سکتے. یاد ہے پچھلی دفعہ جو، تو یہ میں نے ذکر کیا تھا. مودودی صاحب کی یہ خاصیت ضرور ہے تفسیر کے اندر کہ جہاں پر قرآن مسکوت ہوتا ہے وہاں قطعی نتیجے ہم نکال نہیں سکتے. وہ ہمیشہ یہاں پر ایسی بات نارملی کر کے جائیں گے مودودی صاحب کہ بھائی یہ حتمی فیصلہ نہیں ہو سکتا. ہم شکل والا قول مودودی صاحب کا نہیں ہے، اب دوبارہ پڑھ لیجئے گا. انہوں نے یہ ذکر کیا کہ معاملہ مشتبہ ہوا ہے، لیکن قطعی فیصلہ کیا تھا ہمیں معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس تفسیر کی اور کون گیا ہے؟ غامدی صاحب کی تفسیر پڑھی آپ نے، ان کا بھی یہی موقف ہے. وہ بھی ذکر کرتے ہیں ہم شکل ایک بنا دیا گیا تھا تو اس کو مارا گیا. اچھا، اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں کیا آ رہا ہے؟ اور کس نے ایسا ذکر کیا؟ تقریباً سر سب نے اسی ٹائپ کی بات کی ہے. اس ٹائپ کی بات سب نے نہیں کی، سب نے نہیں کی. اچھا، یہ ایک قول ہو گیا. چلیں ابھی ہم جائزہ لیتے ہیں. جو ہم نے اصول تفسیر پڑھے ہیں اس کے اوپر جا کے دیکھیں گے، آرام سے پتہ چل جائے یہ غلطی کر رہا بھائی، ٹینشن نہیں ہے. اچھا، ایک دوسرا قول اس کے اندر ملا جس کی طرف اصلاحی صاحب نے ذکر کیا، ایک اشارہ دیا تھا. اور اس کے علاوہ وہ دوسرا نقطہ آپ نے بتانا ہے کس کس نے ذکر کیا تھا. وہ یہ ہے کہ وہ سمپل یہ ذکر کرتے ہیں بھائی معاملہ مشتبہ ہوا، ہم شکل بنایا، ہم شکل نہیں بنایا، یہ ہوا وہ ہوا، ہمیں نہیں پتا. اصلاحی صاحب نے بھی یہ ذکر کیا اگر آپ نے دیکھا ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا ذکر کیا؟ آپ یہ ہوم ورک میں نے آپ لوگوں کو دیا، میرے سے پوچھ رہے ہیں. سید قطب صاحب نے کیا ذکر کیا اس پہ؟ کیٹاگرائز نہیں کیا. انہوں نے کہا کیٹاگرائز نہیں کیا، انہوں نے کہا معاملہ مشتبہ ہوا، یہ چیز ہمیں معلوم ہے بس، لیکن ہم یہ بولے کہ ہم شکل بنا دیا، ہم شکل کو انہوں نے قتل کیا، یہ بات نہیں ہے. تو یہاں پر وہ چلے گئے دیگر علماء. یہ دو نقطہ نظر ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ بھائی ٹھیک بات ہے یا نہیں. پہلا اصول جو میں نے آپ کو ذکر کیا تھا، سب سے بڑی دلالت سیاق و سباق کی ہوتی ہے. آگے آنے والا لفظ، پیچھے آنے والے لفظ کیا اس کو متحمل ہو رہا ہے اس بات کو. اب چند جو سٹیپس میں نے آپ کو بتائے تھے میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. نمبر 1 دیکھیے گا، ہمارے یہاں نارملی حدیثیں آتی ہیں، حدیث میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ وہ بعد میں لوگوں کی طرف سے نسبتیں کر کے باتیں کی گئی ہیں، تو اس میں ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک اس حدیث کو ٹھیک قرار دے رہا ہے یا کوئی آبجیکشن کر رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں یا نہیں. اب کوئی مواد اسرائیلی ہمارے سامنے آئے گا، اسرائیلی مواد کہتے ہیں کہ ان کی حدیثیں. ہمارے یہاں تو پھر سندیں ہوتی ہیں، ہم سند پہ بحث کرتے ہیں، متن پہ بحث کرتے ہیں. جو اسرائیلی مواد آ رہا ہے اس پہ کسی چیز کی بحث موجود نہیں ہے، بس باتیں ہیں، جتنی مرضی کرا لو. اسرائیلی روایت جب ہمارے پاس آئے گی تو ایمانداری والی بات ہے کہ ہم جتنی حدیث پر محنت کرتے ہیں اس سے زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گا یا نہیں. یہ ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے، جو میں نے پہلا سٹیپ آپ کو بیان کیا تھا. سب سے پہلا
کہ روایتوں کے باب کے اندر ہم احتیاط کر بھی لیں، لیکن اسرائیلی مواد سے تفسیریں بھری پڑی ہیں، ہماری یہ غلطیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم نے قرآن سے چیک کرنا ہوتا ہے قرآن کے الفاظ وہ اسرائیلی بات کو بھی متحمل ہیں یا رد کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک یا تو ان کی باتوں کی تصدیق کرے گا یا ان کی باتوں کی تکذیب کرے گا، جس کی مثال میں نے آپ کو دی تھی کہ جیسے پہلا چیپٹر ہی آپ نکال کے تورات کا پڑھیں تو وہاں ذکر ہے اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور اس کے بعد آرام کیا، تھک گیا تھا اللہ، اس نے آرام کیا۔ اور یہی آیت جب قرآن نے نازل کی تو کیا اللہ نے فرمایا ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وما مسنا من لغوب، ہمیں کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی تھی۔ بیان بدل گیا۔ تو جو انہوں نے غلط کیا قرآن ٹھیک کرے گا، یا جو ٹھیک بات تھی اس کی تصدیق کرے گا۔ تو دونوں احتمال اسرائیلی روایتوں میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے بنیادی نقطہ ذہن میں رکھیے گا، ہم شکل بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا ان کے صحابی تھے یا دشمن تھا، جو بھی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا، کسی شخص کے اوپر روپ ڈھال دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ اب ان کو عیسیٰ علیہ السلام نظر آ رہے ہیں، انہوں نے مار دیا اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ قصہ آیا کہاں سے؟ قرآن نے بیان کیا؟ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت میں بھی یہ کوئی بات موجود نہیں، کسی حدیث کی کتاب کے اندر یہ بات موجود نہیں، بلکہ یہ واقعہ اسرائیلی روایتوں سے آیا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اصل عیسیٰ کو مارا ہے، تو میں بھی آ رہا ہوں اس کے اوپر، ایک منٹ رک جائے گا۔ تفسیر ابن عباس میں بھی یہ بات ہے، انجیل برنباس میں بھی یہ بات ہے، یہ وہ یہیں سے آیا، یہ اصل میں وہب بن منبع نے بیان کیا، وہب بن منبع سے عبداللہ ابن عباس نے یہی واقعہ لیا، اور یہ واقعہ ان کی برنباس میں تھا۔ اچھا، یہ اسرائیلی وہ روایت ہے جس کو آج کل کے جو یہود ہیں نا، اہل کتاب جو ہیں، وہ خود ضعیف قرار دیتے ہیں۔ برنباس ٹوٹل کہتے ہیں یہ ضعیف روایتیں ہیں بھائی، یہ ساری قابل اعتبار چیز نہیں ہے۔ یعنی جو ان کے علماء جس کو اپنے اس میں ضعیف بول رہے ہو، ہم اس سے قرآن کی شرح بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ واقعہ آیا کہاں، اللہ کے نبی نے بیان نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں بیان نہیں، اسرائیلی واقعہ تھا، اٹھا کے ہم نے اس سے قرآن کی شرح کر دی۔ اب قرآن پاک کے الفاظ، سیاق و سباق، کیا اس واقعے کو قبول کریں گے یا رد کریں گے، ہم نے غور کرنا ہے۔ ایک دفعہ آیت پڑھو میرے سامنے، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ آیت پوری پڑھیں، ایک ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، خود ہی قرآن بتائے گا کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ وما قتلوہ وما صلبوہ، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، وما صلبوہ، اور انہوں نے پھانسی نہیں دی عیسیٰ علیہ السلام کو، ولیکن شبہ لہم، معاملہ مشتبہ ہوا ہے ان پر۔ آگے کیا ہے؟ ہاں، لفی شک من، پڑھیں آیت پڑھو یار۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ۔ تھوڑا غور کریں، اللہ نے بیان کیا یہ جتنے لوگ اختلاف کر رہے ہیں یہ اس معاملے میں، لفظ پڑھیں قرآن نے کیا کہا؟ شک پر ہیں، اور یہ صرف اپنے گمانوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اتباع ظن کر رہے ہیں۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ کسی اور کو ان کی شکل نہیں دی ہے، قرآن میں تو نہیں ہے نا، جو ترجمہ پڑھ رہا تھا اس کو دیکھا وہ ترجمے میں کیا ہے نا ابھی۔ اصل میں یہ جو شبہ کا جو لفظ ہے نا، شبیہ، اس کے عربی کے اندر دو میننگ بنتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ معاملہ اشتباہ سے شبیہ بنا، اشتباہ یعنی معاملہ ان کے اوپر مشتبہ ہو چکا ہوا، تو اشتباہ سے۔ ایک دوسرا اس کا مطلب بنتا ہے مشابہت سے، وہ اس کا ترجمہ مشابہت سے لیتے ہیں کہ بھائی یہاں پر اصل میں مشابہ ڈال دی گئی۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مشابہت والا ہم ترجمہ لے لیں تو ہم نے سیاق و سباق کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ الفاظ اس شرح کو متحمل ہیں یا نہیں، کیونکہ اسی لفظ کے فوراً بعد اللہ نے کیا ذکر کیا؟ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، یہ لوگ شک میں ہیں، یہ لوگ ظن کے پیچھے چل پڑے، یہ شک میں ہیں اور ظن کے پیچھے چل پڑے۔ سر تھوڑا سا توجہ کریں گے خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب آپ عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ جائیں، میں آج دنیاوی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، پھر کانسیپٹ کلیئر ہوگا۔ ضیاء الحق کو پھانسی دی گئی، نہیں، اس کو ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی، دینے والوں کا بھی پتہ ہے، صحافیوں نے کتابیں بھی بھری ہیں، اخباریں بھی لکھی ہیں، جج ہے اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، مر گیا ہوا جس نے پھانسی کی سزا دی وغیرہ وغیرہ۔ غور کیجئے، میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، پوری دنیا کہہ رہی ہے ضیاء الحق کو، اور ضیاء الحق کیوں آ رہا ہے میرے منہ پہ؟ ذوالفقار، اگر ضیاء الحق نکل بھی جائے نا اوکے سمجھ آنا، ذوالفقار بھٹو کو پھانسی دی گئی۔ سر آج قرآن نازل ہوا، کچھ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے، اور قرآن نے ذکر کیا کہ ضیاء الحق کو تو اس کو ذوالفقار بھٹو کو پھانسی نہیں دی گئی، اس کو ہم نے بچا لیا تھا، ایک ہم شکل ہم نے پیدا کر دیا تھا، تم نے اس کو پھانسی دی ہے۔ اگر یہ بات آج قرآن نے کر دی، اور آگے فوراً قرآن کہہ رہا ہے
کہ یہ جو کہہ رہا ہے کہ ذوالفقار بھٹو کو پھانسی لگی ہے یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں. شک میں کیسے پڑے؟ یس ان کے سامنے او بھائی شک میں کیسے پڑیں گے وہ؟ دوسرے سے مخالفت کر رہے ہیں. اب سمجھ میں آ گئی. اور اللہ علت بیان کر رہے ہیں, اللہ بیان کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ان پر مشتبہ ہے. یہ سب شک میں پڑے ہیں, شک کی باتیں کر رہے ہیں. سر اگر عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل اللہ نے بنا دیا تھا, بالفرض بنا دیا, یہ بات کیا اس دور کے سب کو معلوم تھا کہ اس کو ہم شکل بنایا؟ نہیں. انہوں نے تو اپنے سامنے کس کو دیکھا؟ 100% عیسیٰ علیہ السلام کو. 100% انہوں نے جس کو قتل کیا کس کو کیا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو. پھانسی جس کو دی تھی اپنی طرف سے 100% عیسیٰ علیہ السلام کو. اس کے بعد آنکھوں دیکھی بات تواتر کے ساتھ چلتی آ رہی ہے ان کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی, عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا. آنکھوں دیکھی بات ہے. جیسے ذوالفقار بھٹو لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اس کی پھانسی کو, سب حالات سے واقف ہیں, ہر صحافی نقل کرتا آ رہا ہے. آج اٹھ کر کے اگر ایک آیت نازل ہو اور وہ یہ بیان کر دے کہ ذوالفقار بھٹو کی پھانسی کا معاملہ, یہ سب شکی باتیں کر رہے ہیں. سر ایمانداری سے بتائیں اتمام حجت کافروں پر ہوگا یا ان کے لیے یہ اتمام حجت ہو جائے گا؟ وہ کہیں گے اللہ کا کلام ہی نہیں ہے تو جھوٹ بات کر رہا ہے, ہمیں کہاں سے شک ہے, ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے, تواتر سے خبر چلتی آ رہی ہے, اخباریں پڑھ لو تواتر کے ساتھ بھری ہوئی ہیں. آنکھوں سے دیکھا ذوالفقار بھٹو کو اور یہ کہہ رہا ہے کلام کہ نہیں وہ ذوالفقار بھٹو نہیں تھا, ہم نے کسی کا ہم شکل بنا دیا تھا. یہ لفظ مجھے سمجھائیں ان کو شک کیسے ہے اگر آنکھوں دیکھا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی اپنی طرف سے ہم شکل آ چکا تھا. اسے کہتے ہیں سیاق و سباق آپ کی بات قبول ہی نہیں کر رہا بھائی. شک کہاں آیا؟ انہوں نے تو یقینی عیسیٰ علیہ السلام کو مارا. نمبر 2, قرآن پاک یاد رکھیے گا کافروں پر اتمام کرتا ہے, حق واضح کرتا ہے کافروں پر. ایسا ہی ہے. اب غور کریں, جس نے بالکل عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل کو مارا اس کے سامنے یہ بات آئے کہ نہیں یہ عیسیٰ نہیں ہے جس کو تو نے مارا, وہ اس کو جھوٹا بولے گا, اس پر حق واضح کیسے ہوگا یہ بتاؤ آپ. بھائی میں نے ایک بندہ جس نے ذوالفقار بھٹو کو اپنے ہاتھ سے پھانسی دی, اس کے سامنے اللہ کی نص رکھ, مثال سے سمجھا رہا ہوں, یار تو نے جس کو پھانسی دی ہے نا وہ ذوالفقار بھٹو نہیں ہے, اس پر حق کیسے واضح ہوگا؟ وہ کہے گا بھائی میں آنکھوں دیکھی بات ہے, کیا کر رہے ہیں, عین الیقین ہے مجھے, میں نے اپنے ہاتھ سے مارا ہے, اس پر اتمام کیسے ہوتا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو اگلا لفظ ذکر کیا ہے, یہ اگلا لفظ, یہ جو شرح ہمارے یہاں بنائی جاتی ہے کہ ہم شکل اللہ نے بنا دیا تھا, بالکل رد کر دیتا ہے اس کو. اس لیے کہ وہ یقینی کیفیت کا بیان ہوگا. اگر کسی ہم شکل کو بھی مارا ہے, بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے ڈپلیکیٹ بنا دیا اگر اللہ نے, ہم قبول نہیں کر سکتے. اسے کہتے ہیں سیاق و سباق آپ کے شرح کو قبول کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ غور کیجئے گا, جتنے بھی مفسرین کو اٹھا کے پڑھ لیں, جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل ہونے کی بات کی کہ بھئی اللہ نے ایک کسی اور کو چہرہ دے دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا, وہ کبھی بھی شک والی آیت کو سمجھا ہی نہیں پاتے. کسی تفسیر میں سمجھا ہے آپ نے, نکلیں گے. اس لیے کہ یہ تو بات ہی بالکل عجیب و غریب. جی یہ مطلب یہ صرف شرح نہیں ہے سر, یہ ترجمہ میں پڑھ کے غلطی ہے سر. ہم نے یہی تو مہارت حاصل کرنی ہے. اب ہمارے سامنے دو نقطہ نظر سامنے آتے, یہ میں نے الگ الگ تفسیریں آپ کو اس لیے کہا تھا کہ آپ کے سامنے نقطہ نظر سامنے آ جائے. اب نقطہ نظر کو بھائی ٹھیک کون سا ہے غلط کون سا ہے, ہم نے کچھ اصول بتائے ہیں آپ کو, ہم نے اس سے جج کرنا ہے, خود ہی پتہ چل جائے گا بھائی کہاں پر غلطی ہو رہی ہے. اچھا اب مسئلہ کیا ہوا کہ یہ آپ کو میں نے بتا دیا, یہ پرابلم. اب گرامیٹیکلی, اب ظاہر ہے جتنی عربی آپ کو اچھی آئے گی نا آپ اتنا بھی سمجھ پائیں گے. گرامیٹیکلی فالٹ بھی لازم آتا ہے کہ اگر اس شبیہہ کے لفظ کو ہم مشابہت والا معنی لے لیں, اس کی وجہ یہ کہ عربی کے اندر شبیہہ کا لفظ جب مشابہت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو وہ حرف جر علا کے ساتھ آتا ہے. علا حرف جر کے ساتھ ہمیشہ متعدی ہوتا ہے. اور اس آیت میں آپ غور کریں, شبیہہ لہم, لام حرف جر کی بات چل رہی ہے, علا حرف جر کی نہیں. اردو کے اندر بھی غور کریں, علا کا ترجمہ اردو میں ہم کیا کرتے ہیں, پر. میں نے مشابہت ڈال دی, آگے کیا جملہ آنا چاہیے, ان پر. کس پہ سوال آ رہا ہے نا. اعلیٰ حرف جر کی تعدی آپ کو اردو کے اندر بھی محسوس ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آپ محققین علماء کو پڑھیں گے جیسے ابن عاشور کو, اس بات کو وہ بھی ذکر کر کے گئے ہیں کہ بھائی اگر مشابہت والا معنی ہو تو اعلیٰ حرف جر کی تعدی چاہیے. قرآن میں لام حرف جر کی بات ہے, اعلیٰ حرف جر کی بات نہیں. دوسری بات, آپ فخر الدین رازی کو بھی پڑھیں گے, انہوں نے بھی اچھی بحث کی ہے. سب سے پہلا اعتراض یہ ذکر کیا, انہوں نے کہا اعلیٰ حرف جر کہاں ہے. اب ہمیں ٹوپیاں کرنی پڑیں گی, او یار یہاں اعلیٰ محذوف مان لو, یہ ہوگا وہ ہوگا. اللہ نے بات نہیں کی ایسی.
تو یہ گرامیٹیکلی ایک فالٹ لازم آتا ہے کہ اگر یہاں مشابہت والا معنی ہم لے لیں کہ اللہ نے کسی کو ہم شکل بنا دیا. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو میں نے ترتیب سے آپ کو بتائی تھی، ایک ہے قرآن کا اپنا سیاق و سباق، ایک ہے قرآن کا عمومی مزاج، مسانی کر کے ہم نے قرآن کو دیکھنا ہوتا ہے. یہاں بات چل رہی ہے کہ اللہ نے ایک معجزہ دکھا دیا، معجزہ ہی ہوا نا. عیسیٰ علیہ السلام کو تو آسمان پر رافع کر دیا اللہ نے. اب ایک شخص ہے، اس کو عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا. ایک خرق عادت کام ہو رہا ہے یہاں. عیسیٰ علیہ السلام کا جو مشابہ اللہ نے بنایا، اس کا پرپس کیا تھا آپ بتا دیں. نہیں، ایک مشابہ عیسیٰ علیہ السلام کے بن گئے، انہوں نے پکڑ کے مار دیا اس کو، بے ادبی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں. یہاں جو کافروں کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے روپ کو ڈھال دیا گیا، مقصد کیا تھا اس کا؟ مسانی کا مطلب ہے ہم نے قرآن کی عمومی مزاج پہ جانا ہے. قرآن پاک نے پورے قرآن میں جب بھی خرق عادت معجزات کا ذکر کیا ہے، وہاں کیا مقاصد ذکر ہوئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے خرق عادت کام کیے تھے، مردہ زندہ کرنا. کیا مقصد تھا وہاں؟ لوگ حق کی طرف آئیں. غور کیجیے گا، لوگ حق قبول کریں. موسیٰ علیہ السلام اژدہا بن گیا وغیرہ، اس کا کیا مقصد تھا؟ لوگ حق کی طرف آئیں. جتنے خرق عادت کام قرآن میں آپ دیکھ لیں، اس کا پرپز، اس کا مقصد آپ کے سامنے کھل کے آ جاتا ہے کہ لوگوں پر اتمام ہو، حق واضح ہو، کھل کے بات سامنے آ رہی ہو. کوئی ایک خرق عادت کام آپ بتائیں. اور 100 سال بعد، 300 سال بعد اصحاب الکہف والے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اللہ کی نشانی بن کے سامنے ہے. جب اللہ کی نشانی سامنے آئے گی، لوگ حق قبول کریں گے. ایسا ہی ہے. عزیر علیہ السلام کو 100 سال بعد زندہ کر دیا. حق نشانی خود قرآن میں ذکر ہے کہ ہم تمہیں نشانی بنا کے بھیجیں گے لوگوں کے درمیان. کوئی ایک خرق عادت کام آپ کے ذہن میں اور کوئی آ رہا ہو بتائیے. آپ اور بتائیے. بھائی سمندر پھٹ گیا، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی. اچھا، سمندر پھٹ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں. غور کیجیے گا، جو مسلمان تھے ان کے لیے نشانی بن گئی، اللہ نے ہماری مدد کر دی. اور جو کافر تھے ان کے لیے عذاب کا بن گیا، اس لیے کہ وہی مل گیا اور ان پر اتمام حجت کی سزا جاری ہوگی. نشانی بن رہی ہے اللہ کی. پھر اللہ نے یہی فوراً ذکر کیا کہ ہم نے فرعون کو غرق کرنے کے بعد الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، فرعون کے جسم کو بار سلامت پھینکا ہم نے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کے لیے پھر نشانی بن جائے. ہر جگہ آپ غور کریں گے، خرق عادت کام نشانی آیت، لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان. ایسے ہی ہے. اب غور کریں، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ لے گئے. ایک شخص عیسیٰ بنا دیا اللہ نے، جس کو پکڑ کے لوگوں نے مارا. قرآن کے عمومی میں یہاں کون سی لوگوں کی ہدایت تھی سوائے دھوکہ دیا یہودیوں کو. یہودیوں کو دھوکہ دیا اللہ نے. اس کے علاوہ ہدایت کا کیا سامان ہوا؟ یہ معجزے سے ہدایت کا کیا تعلق ہے آپ بتائیں، سوائے گمراہی کے. اللہ نے گمراہ کر دیا ان کو، اللہ نے دھوکہ دیا ان کو. کوئی ہدایت کا سامان تھا؟ بولیے. الٹا وہ لانتے دے رہے ہیں، تھوک پھینک رہے ہیں اپنی طرف. تو اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کر رہے ہیں نا، وہ بے حرمتی کر رہے ہیں. یہ صرف اللہ نے گمراہ کیا. قرآن کا عمومی مزاج جو نشانیاں دکھانے والا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ اس میں داخل نہیں ہوتا ہے. اسی لیے امام فخر الدین رازی کو بھی آپ پڑھیں گے، سب سے پیاری بات اس نے یہی کی. اس نے کہا اللہ کے بندو، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ہم شکل اللہ نے بنائی تو یہ تو صرف ان کو گمراہ کیا اللہ نے. نبوت سے ہی اطمینان اٹھ جائے گا ہمارا. بھائی اللہ ایسا کر سکتا ہے نا، کسی اور کو نبی کا روپ دے دے. اللہ نے کیا قرآن میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ یہ معجزہ دوبارہ کبھی نہیں کرے گا؟ آپ بتائیں، اللہ نے یہ بات تو قرآن میں نہیں کی. اب ہر لمحہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تھے، کیا گارنٹی ہے کہ کسی لمحہ کوئی مشابہ ہوا ہو؟ کیا نبوت پہ اطمینان اٹھ گیا آپ کا سر؟ اگر تو اللہ قرآن میں یہ نص کر دیتے نا، یہ بس اس وقت کا، اس کے بعد ہم نے کبھی یہ معجزہ نہیں کرنا. سمجھ میں آتی؟ کہا کہ تو نبوت سے اطمینان اٹھ گیا. اتنے زیادہ آبجیکشن ہے اس تفسیر کے اوپر کہ ایک عیسیٰ کے مشابہ کسی کو بنا دیا. اس لیے یاد رکھیے گا کہ محققین کے پاس جب بیٹھتے ہیں نا، تو یہ تشریح سب سے زیادہ کمزور ہے. اس کے اندر ہمارا اصول کیا اپلائی ہوا تھا؟ سیاق و سباق کیا تائید کر رہا ہے اس شرح کی کہ ہم شکل بنا دیا؟ اس لیے کہ آگے اللہ بیان کریں یہ سب شک میں ہیں. اگر ہم شکل بالکل ایگزیکٹ مارا تو شک ہوتا ہی نہیں ان کو. دوسری بات میں نے آپ کو ذکر کی، گرامیٹیکلی مسٹیک ہے. تیسرا اسٹیپ میں نے آپ کو ذکر کیا، قرآن کو ربط بنا کے دیکھیں گے نا کہ معجزہ اللہ کیوں کرواتے ہیں؟ نشانی کے لیے. یہاں کوئی نشانی نہیں، یا تو گمراہ کرنے کے لیے. تو قرآن کا مزاج بھی مطابقت میں نہیں آ رہا.
پھر سوال یہ پیدا ہوا, دوسرا نقطہ نظر تھا. دوسرا نقطہ نظر علماء کہتے ہیں بھائی ان کو شک ہوا, بس ختم. اس کے بعد وہ کیسے شک کے اندر ہے, ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اگر یہ بات بھی اچھی ہے, نہیں پیچھے پڑنا چاہیے, لیکن میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دیتا ہوں. اگر آپ نے پیچھے پڑھنا ہے, آسان سا طریقہ ہے. وہ کس طرح شک میں گئے, اس آیت کا کیا مطلب ہے, ویری سمپل. میں ابھی قرآن سمجھانے سے پہلے ایک دنیاوی مثال سے سمجھاتا ہوں. مثالیں نا سمجھنے کے لیے آسان ہوتی ہیں. عمران خان صاحب ہمارے یہاں جیل میں, میں حمایت نہیں کر رہا, پتا چلے کل کو کوئی بولے پٹ جائے گا. عمران خان صاحب جیل میں, کافی سال ہو گیا, کافی ٹائم ہو گیا, باہر نہیں نکال رہے. میں ایک دنیاوی مثال سے سمجھا رہا ہوں, بات سمجھیے گا. پابندی لگ گئی, عمران خان سے کل کو کوئی ملاقات نہیں کرے گا, کھلبلی مچے گی نا, ہم نے ملنا ہے, ہم نے ملنا ہے. اچھا سڈنلی ایک خبر آتی ہے کہ عمران خان غائب ہو گیا. وہ کہاں گیا, کون لے گیا, زندہ ہے, مر گیا, کیا ہوا, کچھ پتہ نہیں چل رہا. بس خبر آئی ہے عمران خان جیل سے غائب. ایک ہفتے بعد کیا ہوگا پاکستان میں, باتیں ہوں گی, اس کو کیا ہوگا, کیا کر دیا, باتیں ہوں گی. ایک بولے گا غائب کر دیا, ایک بولے گا مار دیا. اچھا 2 ہفتے گزر جائیں گے, پھر کیا ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے نکل گئے, اسٹیبلشمنٹ نے کچھ کر دیا, باتیں گھوم رہی ہیں. اچھا 10 دن گزر گئے, 15 دن گزر گئے, واقعی نہیں پتا چل رہا عمران خان کا ہے. پوری دنیا چھان ماری, نہیں ہے بھائی, زمین کھا گئی کہ آسمان. 1 مہینے بعد کیا ہوگا, بول جائیں گے لوگ, بھول تو جائیں گے, لیکن پیچھے کیا ہوا, باتیں پہ پیچھے صرف باتیں پھیلی, پیچھے صرف باتیں ہوئی ہیں. ہوا کیا, کوئی کہے گا مار دیا بھائی. اچھا کوئی گواہ بھی نکل آئے گا, او بھائی میرے سامنے مارا تھا, اسٹیبلشمنٹ نے میرے سامنے گاڑی میں لے کے گئے تھے. تیسرا کہے گا وہ نہیں بھائی جیل میں ہی تھا, رات کی فوٹیج دیکھ لو یار, 12 بجے تک ادھر ہی تھا, 1 بجے غائب ہو گیا, پتہ نہیں کہاں چلا گیا, زمین کھا گئی کہ آسمان. سر سمپل از دیٹ, سمپل. کوئی ٹینشن اللہ نے نہیں دی. اللہ نے ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام اچانک منظر سے غائب ہو گئے, اب باتیں باتیں ہوئی ہیں پیچھے. ایک نے الگ سٹوری کھینچی, دوسرے نے الگ کھینچی, تیسرے نے الگ کھینچی, چوتھی نے الگ کھینچی. یہی وجہ ہے کہ اب ہم اسرائیلی مواد کی طرف چلتے ہیں, اسرائیلی سٹوریوں کی طرف ہم چلتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کی کتابوں میں کتنے واقعات آئے ہیں. ایک واقعہ آیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں مارا, یہ تو کسی بندے کو مار رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام بازو میں کھڑے دیکھ کے ہنس رہے تھے. ایک سٹوری آتی ہے کہ نہیں, ارے یہ جس بندے کو عیسیٰ سمجھ کے مارے تھے, عیسیٰ علیہ السلام تو پہاڑی پر کھڑے ہوئے تھے. ایک سٹوری آتی ہے نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے منافق ایک صحابی تھا, اس کو پکڑ کے مارا تھا انہوں نے. چوتھا کہہ رہے ہیں کہ ارے نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی تھا, سچا مومن تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے وعدہ لیا تھا, تو وعدہ کر میرے سے, مجھے اللہ اوپر لے کے چلا جائے گا, بچا دے گا, لیکن تیرے اوپر میری شکر اللہ ڈال دے گا, تو میری خاطر قربانی دے گا. اس نے کہا میں دوں گا. سنیں, وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے, اس کے اوپر روپ ڈال دیا, اس نے عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ قربانی دی. اور ایک اس کا کانسیپٹ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو بالکل کوئی نہیں مارا, عیسیٰ علیہ السلام سے تو بعد میں لوگ باتیں کرتے رہے. ایک آ گیا اسرائیلی روایت کے اندر, انہوں نے کہا کہ بھائی بالکل جھوٹ ہے, انہوں نے کسی بندے کو مارا, چونکہ عیسیٰ علیہ السلام منظر عام سے غائب ہو گئے, تو انہوں نے ایک بندے کو پکڑا, اس کو مارا, شکل وکل اس کی بگاڑ دی, چہرہ ویرا تھوڑا بگاڑ دیا, اور تھوڑی حیت ایسی بنا دی کہ جیسے عیسیٰ لگے علیہ السلام. اس کو مار کے لوگوں کے سامنے کہہ دیا بھائی چونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو غائب ہو گئے نا, اچانک ہی نظر ہی نہیں آ رہے, تو ایک بندے کو مار کے چہرہ وغیرہ بگاڑ کے لوگوں کے سامنے لے کر آ گیا, دیکھو ہم نے عیسیٰ مار دیا. لیکن لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ یار یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے, یہ باڈی ان سے میچ نہیں کر رہی. اب یہ اسرائیلی اتنی زیادہ کہانیاں ان کی کتابوں میں کیوں آئی ہوئی ہیں سر؟ اگر حقیقتاً انہوں نے ایک ہم شکل کو مارا ہوتا اور اس ہم شکل کو ہر بندے نے آنکھ سے دیکھا ہے تو ان کے پاس ایک ہی کہانی ہوتی, اتنی زیادہ کہانیاں کبھی نہیں ہوتی. بس سمپل, جیسے ذوالفقار علی بھٹو کو مارا, ہمارے پاس کتنی کہانی ہے, ایک ہی کہانی ہے کہ ہاں مارا, پھانسی دے دی. تو قرآن پاک کی آیت اب سمجھیے گا, اللہ بیان کر رہے ہیں وما قتلوہ, عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی قتل نہیں کیا, وما صلبوہ, عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پھانسی نہیں دی, ولیکن شبہ لہم, یہ صرف معاملہ مشتبہ ہوا ہے ان پر, التباس ہوا ہے, باتیں گمائی ہوئی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سمپل اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچا لیا تھا, ورفعہ اللہ الیہ, اس کے بعد کہانیاں بنی ہیں, کسی کے پاس کسی کہانی کا کوئی ثبوت نہیں. یہ ہے سمپل, اس لیے اللہ نے کہا یہ سب شک کی باتیں کر رہے ہیں, اپنے ظن کے پیچھے پڑ گئے. تو یہ معاملہ کلیئر ہو گیا آپ کو.